ساری صورتیں رہی ہیں مال کی. زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی یہ بڑا آسان ہے. مال کی ایک ہی صورت دو ہی صورت رہی ہے، اب تھوڑی سی بدلی ہے لیکن ہے وہی. پہلی صورت مال کی کیا ہے؟ سونا. انسان سونا جمع کرتا ہے، وہ قیمتی ہے برسہ برس سے اور ہمیشہ قیمتی رہے گا. اب وہ نئی چیزیں آ گئی ہیں پلیٹینیم وغیرہ، کیونکہ وہ عام نہیں ہے ہمارے درمیان. جب سونے کی طرح وہ عام ہو جائیں گی کہ ان کا رکھا ہوا بھی، اب سنتے یہ ہیں پلیٹینیم کے بارے میں کہ جی خرید تو لو مہنگا، بکتا نہیں ہے مہنگا، یعنی اس قیمت پر نہیں بکتا، وہ جس پر آپ لا رہے ہیں، تو فائدہ کیا؟ سونا ایسا ہے آپ نے خریدا، اگر قیمت بڑھی ہے تو سونا بڑھے، چاہے وہ کتنا ہی ٹوٹا پھوٹا ہو، سونا سونا ہے. تو اس لیے مال کی جو صورت ہے وہ ہے سونا، چاندی، اسی طریقے سے دیگر بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے. اب میں بھینس کا نصاب یا گائے کا نصاب، اونٹ کا نصاب یا بکریوں کا نصاب بیان نہیں کروں گا، کیونکہ ہم شہر کے لوگ ہیں اور ہم شہر میں پالن پوشن میں اتنا زیادہ دھیان دیتے نہیں، اور نہ ہی یہاں پر جگہ، آدمی کے رہنے کی جگہ نہیں. پھر آدمی 40 بکری میں ایک بکری اور پورا حساب کتاب سمجھ لیتا. اس لیے سونا چاندی اور مال کے تعلق سے گفتگو ہوگی. جو لوگ بکری پالتے ہیں وہ علیحدہ سے مجھے فون کر کے پوچھ لیں جی بکریوں میں کیا نصاب ہے، بھینس میں کتنا ہے اور اونٹ میں کتنا ہے نا، تو معاملہ علیحدہ ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے آج کل جو مرغی والا فارم ہے جس میں مرغی پالتے انڈے والا، پولٹری کیا کہتے ہیں اس کو، ہے نا، وہ والے، اس کا بھی معاملہ بنے گا. تو بہرحال سونے کا نصاب سمجھ لیجیے. یہ زکوٰۃ کب دینی ہے، یہ کیسے ادا کرنی ہے، کب دینی ہے، کتنی مالیت پہ ادا کرنی ہے آپ کو. سونا، چاندی، نقدی، سامان تجارت، مال کی معروف صورتیں ہیں اور ان میں زکوٰۃ ضروری ہے. اس میں سونا، چاندی، نقدی، سامان تجارت. بعض لوگ سمجھتے ہیں یار ہمارا تو سامان روز آتا ہے بک جاتا ہے، اس میں کہاں ہے زکوٰۃ؟ آپ نے پوچھا تھا. سامان تجارت، جو خرید و فروخت کرنے کا سامان ہے ایک بزنس مین کے پاس، اس پہ بھی زکوٰۃ. لیکن لگے گی کب، جوڑیں گے کیسے اس کو اور کب سے شروع ہوگی؟ یہ زکوٰۃ دینے کے لیے دو شرطیں ہیں کلام مجید کے اندر. کتنی؟ دو شرطیں اسلام نے بیان فرمائی ہیں. وہ دو شرطیں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ مال، سونا چاندی، سامان تجارت یا مال، اس بتائی ہوئی قیمت کو پہنچ جائے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ایک متعین قیمت ہے، آئے گی بات کتنی، تو نصاب بولتے ہیں اس قیمت کو. اس نصاب تک پہنچ گئی ہے اگر، اب اس پہ زکوٰۃ ہے. اس سے کم پہ تو زکوٰۃ ہی نہیں، دے رہی نہیں آپ کو، اس سے کم پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں. نصاب کو ہو جائے، اور اگر نصاب تک وہ مال، سامان تجارت، سونا چاندی پہنچ رہا ہے لیکن ٹھہر نہیں رہا وہاں پر، دوسری قسم کیا ہے، دوسری شرط کیا ہے؟ حولان حول، پورے سال کا اس مال پر گزر جانا. حولان حول ہونا ہی ہونا ہے، ورنہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں. حولان حول کا مطلب میرے پاس مان لیجیے کچھ رقم رکھی ہے اور وہ میری ذاتی رقم ہے اور اس پر نصاب کو بھی پہنچی ہوئی ہے اور پورا سال گزر گیا اس کے اوپر. اب جیسے ہی اگلے سال کا پہلا دن آتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. ایک سال گزر گیا نا، اس کا مطلب اللہ نے آپ کو اتنا مال عطا کیا ہے کہ آپ اتنے ضرورت مند نہیں ہوئے کہ اس رقم کو چھیڑتے، اور رقم موجود ہے آپ کے پاس، اب اس کے اندر زکوٰۃ ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی الا کہ دو لازمی شرطیں ضرور پائی جائیں، ایک حولان حول اور دوسرا نصاب تک پہنچنا. تو دیکھ لیجئے کس طریقے سے جو ہے نصاب کا معاملہ بنتا ہے. چاندی کا نصاب کیا ہے وہ بھی جان لیجئے، پھر سونے کا، پھر اس سے علاوہ دیگر کا. چاندی کا نصاب، کتنی چاندی ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اے شخص تیرے پاس 200 درہم ہو جائے اور ان پر سال بھی گزر جائے تو ان میں سے 5 درہم زکوٰۃ ہے.
اب یہ سمجھ لیجئے درہم کا مطلب ہے چاندی کے سکے اور دینار کا مطلب ہے سونے کے سکے. اسی سے زکوٰۃ کا حساب چلتا ہے کیونکہ اس زمانے میں چاندی کے سکے اور سونے کے سکوں کی اپنی مالیت تھی. ٹھیک. اب یہاں ہمارے نبی کہہ رہے ہیں جب 200 درہم ہمارے پاس ہو اور اس 200 درہم میں پورا سال گزر جائے تو اس میں سے کتنے درہم نکال لیں؟ 5. فرمایا 5 درہم اس میں زکوٰۃ ہے. اب یہ 200 درہم کا اگر ہم وزن نکال لیں تو پتہ چل جائے گا کہ اتنی چاندی اگر ہے اس پر سال گزر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہوگی. دیکھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہمارے نبی نے فرمایا 5 اقیے سے کم میں زکوٰۃ نہیں, 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں, 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں. اونٹ تو سمجھ گئے, وسق کا مطلب 20 من غلہ. 5 وسق عربی کا پیمانہ ہے, ہمارے یہاں کچھ اور چلتا ہے, ٹن, کلو, من, یہ وہ. یہاں 20 من 40 کلو کا 1 من ہوتا ہے. 20 من غلہ جو ہے وہ 5 وسق کہلاتا ہے عربی میں. 5 وسق جب غلہ ہوگا جب بھی زکوٰۃ ہوگی, اس سے کم میں نہیں. 5 اونٹ ہوں گے جب بھی اس میں زکوٰۃ لگے گی, اس سے کم نہیں. اسے 5 اقیے سے کم میں زکوٰۃ نہیں. صحیح بخاری کی حدیث میں اقیے کا لفظ آیا ہے چونکہ چاندی کا ایک سکہ تھا اقیہ. 1 اقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے. اس طرح 5 اقیے 200 درہم کے ہو گئے. وہی جو اوپر حدیث آئی 200 درہم میں 5 درہم. ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں تو 200 درہم کا ہو گئے. ان دونوں حدیثوں سے چاندی کا نصاب 200 درہم ثابت ہوتا ہے جس کا وزن 52.5 تولہ ہوا. آج کل کے حساب سے 618 گرام اور 182 ملی گرام. اس میں زکوٰۃ کا 40واں حصہ ہے, 2.5%. یعنی 200 درہم میں 5 درہم آج کل کے حساب سے جو ہے 15 گرام اور 454 ملی گرام ہے نا. ملی گرام میں اتنی جو ہے وہ چاندی کے اندر زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہی نکالنی ہے اگر چاندی میں ہی دینی ہو تو. اور اگر زکوٰۃ نقدی میں دینی ہے, چاندی کے زیور ہیں, ہم توڑنا نہیں چاہتے, چاندی کے گلاس ہیں یا کچھ اور دیگر اشیاء خوبصورت والی یا استعمال والی بٹن وغیرہ, تو اسے توڑنا نہیں ہے ہمیں, تو آپ اس کی قیمت بازار سے معلوم کر لیں. نقدی میں دینی ہو تو 52.5 تولہ چاندی کی جتنی رقم بنتی ہے اس میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالے اور اس سے کم میں زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی. اگر 50 تولہ چاندی ہمارے پاس ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی, بات ہی ختم ہو جائے. اب سونے پر آ جائیے. سونے میں زکوٰۃ, سونے کا نصاب کیا؟ حضرت علی سے مروی ہے ہمارے نبی نے فرمایا اور سونے میں تجھ پر کچھ نہیں ہے جب تک کہ وہ 20 دینار نہ ہو جائے. سونا کتنا ہونا چاہیے؟ 20 دینار. 1 دینار کا وزن معلوم کر لیں گے تو پتہ چل جائے بھائی 20 دینار کا کیا معاملہ ہے. جب وہ 20 دینار کا ہو جائے, 20 دینار کے حساب میں پہنچ جائے تو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس میں آدھا دینار زکوٰۃ ہے. 20 دینار میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ آدھا دینار, 19.5 دینار پھر بھی بچیں گے. بس جو اس سے زیادہ ہو تو اسی حساب سے, اگر 40 دینار ہے اور زیادہ ہے تو اسی حساب سے زکوٰۃ نکلے گی. ابو داؤد کی روایت ہے, کہہ رہے حافظ ابن حجر اسقلانی اور دیگر محققین نے شواہد کی بنیاد پر یہ والی روایت صحیح قرار دی ہے. شیخ البانی نے بھی اس پر شواہد بیان کیے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سونے کے نصاب کے لیے یہ حدیث صحیح بنیاد ہے. 1 دینار کا وزن ہوتا ہے مارکیٹ میں سونے کے سکے کا 4.25 گرام ہے نا, 4 گرام اور 25 ملی گرام. اس طریقے سے 5 دینار کا وزن ہوگا 21 گرام 25 ملی گرام. اسی طریقے سے 20 دینار کا وزن ہوگا 85 گرام 85 گرام, 100 گرام نہیں ہے, 85 گرام. اب یہاں تولہ سمجھ لیجئے. ہمارے یہاں مارکیٹ میں ہمارے سماج میں پہلے تولہ ہوتا تھا 12.5 گرام کا تولہ ہوتا تھا. پہلے جو عورتیں سونے چاندی کے زیور خریدتی تھیں وہ 12.5
ग्राम का एक तोला माना जाता है। अब वो तोला उन्होंने कम करते 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 कितने का बना दिया? 10 ग्राम। अब तोला कितने का कहते हैं? अगर ये कहा है एक तोले का ये सामान है तो ये 10 ग्राम, तो अब इसमें 85 ग्राम आ रहा है, 8 साढ़े 8 तोला हो गया सोना। और मशहूर क्या है हम लोगों की तरह? 7.5 तोले सोने पर ज़कात है, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम 12.5 ग्राम का एक तोला होता था, तो वो उस पर मत जाएं। अगर आपका जदीद पैमाने के हिसाब से 7.5 तोला सोना यानी 10 ग्राम वाले तोले के हिसाब से, तो ज़कात नहीं होगी। ध्यान रखिएगा ये बात, इसमें हरगिज कंफ्यूज ना हो। 85 ग्राम सोना होगा जब ज़कात निकलेगी उस पर। दूसरा तरीका कह रहे हैं ज़कात निकालने का, इसके अंदर ये है जब सोना 7.5 तोला या उससे जायद हो तो ज़कात देते वक्त फी तोला सोने की कीमत मालूम कर ली जाए कि एक तोला कितने का है। जितनी रकम बने उसमें से 2.5% ज़कात अदा करें। सोने की समझ में आ गई? बड़ी आसान है, कोई हर्ज नहीं। अब ये देखना है कि जवाहर में ज़कात है या नहीं। बहुत सारे लोग मोती, नीलम, हीरा, पुखराज, पन्ना ये पहनते, पत्थर वो कीमती होते हैं, लेकिन उसमें ज़कात नहीं है। आप समझे इसको? उस पुखराज, पन्ने, हीरे में कह रहे हैं ज़कात नहीं है। मोती, याकूत, अलमास, मरजान में ज़कात नहीं है, जैसे लोहे, तांबे, पीतल वगैरह में नहीं है। अलबत्ता इनकी तिजारत अगर कोई कर रहा है, उसका खरीदो फरोख्त कर रहा है, तो उसके ऊपर पैदा होने वाले माल पर ज़कात है। अगर आप इसकी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, मोती का कारोबार है, हीरे का या इसी तरीके से दीगर दूसरे रत्नों का, तो आपको फिर उसमें ज़कात देनी है, कोई कमात नहीं। इसी तरीके से नकदी का बाद लोग कहते हैं निसाब नहीं है, नकदी का नकद रकम है। इसके लिए उलमा ने चांदी के निसाब का एतबार किया, सोने का नहीं। चांदी के निसाब का, नकदी के लिए चांदी के निसाब का एतबार किया है। सदियों से उलमा के दरमियान यही निसाब है रकम के लिए। बाद उलमा के लिए नकद रकम सोने के हिसाब से भी है ना, कि वो सोने का मानते हैं, लेकिन आप चांदी के हिसाब से नकदी के ऊपर महसूस करें। अगर 52.5 तोला की चांदी जितनी मार्केट में रुपए की है, वो रुपए हमारे पास बैंक में किसी सूरत में हमारे सेविंग अकाउंट या कैसे भी अकाउंट में रखे हैं और उस पर पूरा साल गुजर गया, तो उसमें से वो 2.5% लगा नकदी का चांदी से लगाएंगे। ठीक है, ये इंतहाई जरूरी चीज है, इसको समझें। इसी तरीके से दूसरी चीज क्या है, दो निसाबों को मिलाना दुरुस्त नहीं। थोड़ी चांदी है हमारे पास, थोड़ा सोना है, मिला दो। 3 ऊंटे, 2 गाय हैं, मिला दो, 5 हो गए, तो ऐसे ज़कात नहीं होती है ना, जो बताया जा रहा उतने। बाद में कहते हैं भाई अब ऐसे तो आदमी चालाक हो गया है, वो उतना सोना लेगा ही नहीं, वो तो 7 तोला सोना ले लेगा, 50 तोले चांदी ले लेगा, दोनों पूरे नहीं हो रहे। तो बाद लोग कहते हैं अगर कोई मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह का खौफ रख के उसमें से कुछ निकालना चाहे तो निकाल दे, लेकिन है बहरहाल मिलाना सही नहीं हदीस की मुझे। जान ले 2 निसाब मिलाए नहीं जाएंगे। गल्ला रखा हुआ है, गेहूं है, वो नहीं पहुंच रहा 5 वसक तक, चना है वो नहीं पहुंच रहा। अब आप सोचो कि ये गेहूं और चना दोनों कम में मिला के तो 5 वसक हो रहा है, अब बन गई ज़कात इसमें? तो नहीं, आप ऐसा ना लें, तो है नहीं, उतनी चीज ही नहीं है वो, तो आप क्यों लेंगे उसको? इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा के दरमियान ऐसे शख्स को दोनों चीजें मिलाकर अगर निसाब को पहुंच जाए तो ज़कात निकालनी चाहिए, लेकिन दूसरे अइम्मा इसको सही नहीं जानते। अब अगली चीज आई है जेवर की ज़कात। लोगों में ये मशहूर कर दिया औरतों में कि जी जेवर में ज़कात नहीं है, ये मशहूर बात कर दी कि जो सोना चांदी आप पहन लें उसके अंदर ज़कात नहीं है। उसको सुन लीजिए, सोने चांदी के जेवर में भी बहुत इख्तलाफ किया है। बाज़ उलमा इकराम इसमें ज़कात की फर्जियत के कायल नहीं है, लेकिन निकालना बेहतर है। बहुत सारे उलमा इकराम कहते हैं जेवर में ज़कात नहीं है, लेकिन निकालना बेहतर है, क्योंकि उलमा का आपस में ही तनाज़ुर। हम हदीस के रूप में अगर आए तो देखेंगे बहुत सारी रिवायतें मिलती जिसमें हमारे नबी ने जेवर को कहा है। एक बच्ची के हाथ में कंगन था, कहा क्या तुमने इसकी ज़कात दी? उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के रसूल। कहा क्या तुम चाहती हो कि इस कंगन की वजह से जहन्नम में जलाई जाए? उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के रसूल। उस बच्ची या उसने खुद
اپنے ہاتھ سے سونے کا کڑا اتارا نبی کی خدمت میں. وہ زیور ہی تو تھا، وہ زیور ہی تھا. تو زیور میں زکات ہے. اور آج کل زیور مال کی قسم میں سے ہے. عام طور پر آپ دیکھیں زیور کیوں بنوایا جاتا ہے؟ مال کی ایک صورت ہوتی ہے کہ کبھی ہارے اٹکے اس کو ہم استعمال کر لیں گے اپنے، وہ مال ہی ہے. تو اس لیے زیور کے اندر زکات ہے، اس کو نکالیں. اب ہے سامان تجارت کی زکات. حضرت سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم ہر اس سامان سے زکات نکالیں جو تجارت کے لیے تیار کریں. اس لیے بعض اہل علم نے سامان تجارت میں زکات دینے کے لیے حکم کیا ہے، لیکن اکثر علماء نے سامان تجارت کو مال ہی میں شمار کیا ہے، لہذا مال سے ہی زکات نکالی جائے گی. دو مسئلے حل ہو گئے یہاں پر. ایک تو یہ ہے کہ جی میرے کاروبار جوتے کا ہے یا کپڑے کا ہے، اب آدمی کے پاس مال جمع ہو گیا، زکات اسے دینی ہے. یہ روایت موجود تھی اس کے سامنے، اس نے روایت کی صحت پر نظر نہیں ماری. اللہ کے رسول نے کہا جو سامان ہم بیچ رہے ہیں اسی میں سے دو. آدمی کو سامنے کھانا چاہیے، ہم جوتے لے کے پہنچ رہے ہیں، بھائی یہ زکات میں 50 جوڑی جوتے. کپڑے والا کپڑے لے کے پہنچ رہا ہے جی 50 جوڑی کپڑے، جو جن کا فیشن ختم، کلچر ختم ہے ہی نہیں کہیں سے کہیں تک بھی، وہ زکات ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بھائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ خرچ کرنا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. وہ تو ڈیڈ مال ہے، اس کو تو بیچ کے آپ اس کی رقم دو، ڈائریکٹ وہ مال نہ چلاؤ بیت المال کے اندر کہ جی یہ لے لیجیے ہمارا اس کا کاروبار ہے، یہ لے لیجیے آپ یہ پڑا ہوا ہمارے پاس. تو آپ کے پاس تو ڈیڈ ہے، آپ اسے بیچیے جہاں مارکیٹ میں کم قیمت پر بک رہا ہے، پھر دیکھیے زکات اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال سامان تجارت کا معاملہ یہ ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ائمہ اربعہ اور ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سامان تجارت پر زکات ہے. وہاں تاجر مقیم ہو یا مسافر ہو، تجارت کا مال نئے پرانے کپڑے ہوں یا کھانے کا پینے کا سامان، اور غرض یہ تجارت کے ہر قسم میں مال میں زکات فرض ہے. اب مال تجارت میں زکات کا طریقہ کیا رکھا جائے گا؟ جتنا مال سال میں دکان میں گودام میں ہو اور اس پر سال گزرتا ہو، جتنا بھی مال آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کا ایک قیمت کا اندازہ لگا لیا جائے. جتنی رقم گردش میں ہو اس کا اندازہ لگا لیا جائے. دکان کے تعلق سے جو رقم ہے، جو بزنس کے تعلق میں 5 لاکھ کسی کو دے رکھے، 3 لاکھ آنے ہیں، 2 لاکھ گئے تھے، 5 لاکھ یہ رکھے، وہ جو گردش میں رقم ہے اس کا اندازہ لگا لیا جائے. اور جتنی موجود ہو سب کو ملا کے 2.5% کے حساب سے زکات نکال دیں. جو سامان موجود ہے دکان میں اس کا کیلکولیشن، جو پیسہ آنا ہے اس کا کیلکولیشن، جو گیا ہوا اس کو مائنس کر دیجیے، جس کو جو دینا ہے اس حساب سے پورے سال میں ایک مرتبہ آپ زکات نکال دیں، کوئی بھی مہینہ مختص کر لیجیے. اس طریقے سے جو ہے وہ زکات نکلے گی. اور اگر کوئی تجارتی مال اس طریقے کا ہے جو اکٹھا خریدا ہو، پھر سال یا 2 سال بیچا ہی نہیں، وہ ڈیڈ مال ہو گیا، اس مال کی زکات اس کے بیچنے پر ہی ادا کی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں ادا کی جائے گی. اسی طریقے سے اگر کسی پارٹی یا تجارتی کمپنی میں کچھ رقم پھنسی ہوئی ہے اور اس میں 2-3 سال 5 سال 7 سال گزر جائیں اور رقم خوب زیادہ ہے تو اس پر زکات نہیں ہے جب تک کہ رقم آپ کے ہاتھ میں نہ آ جاوے. یہی مسئلہ ادھار دے ہوئے پیسوں کا ہے. مثال کے طور پر کسی نے 5 لاکھ کسی کی مدد کی، اس پر زکات بنتی تھی، لیکن وہ مدد اس زاویے میں نہیں، اب وہ پیسہ مر گیا، آ ہی نہیں رہا، جب آئے گا تب آپ اس کی زکات دیں گے جس صورت میں بھی آ جائے. تو اس بات کا خیال رکھیں. یہ زکات کے مسائل ہو گئے، اس کا طریقہ ہو گیا، اور بہت سخت وعید اللہ رب العزت نے کلام مجید میں نہ دینے والوں کے لیے رکھی. فرمایا، ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، بات مکمل کر دیتا ہوں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ وعید ہے وہ لوگ جو اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کردہ مال میں بخل کرتے ہیں، زکات نہیں دیتے،
یہ نہ سمجھے کہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بدتر ہے، اور قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کر اس کو ڈالا جائے گا۔ اور قرآن کی وہ آیت تو مشہور ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے خزانہ کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اے نبی ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ قرآن کی یہ بھی آیت موجود ہے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، فرشتے کہیں گے یہ تیرا خزانہ ہے، جو یہ تیرا مال ہے جو تو نے جمع کیا تھا۔ سونے چاندی کے تختے بنا کر ان کی پیٹھوں پر پہلوؤں پر داغا جائے گا، لے اپنا مال، چکھ اپنے مال کا مزہ۔ تو یہ اتنی چیزیں کافی ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت، اگر ہم اس میں فرق کریں گے نماز و زکوٰۃ میں، تو کتنا عذاب اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجیں گے۔ اور یہاں تک ایک اور چیز آ رہی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، جو قوم بھی زکوٰۃ سے انکار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھوک اور قحط سالی میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ جو قوم بھی اس فریضے کو منع کر دے تو اس پہ قحط پڑنا ہی پڑنا ہے، وہ بھوکمری کا شکار ہونی ہی ہونی ہے۔ تو لہذا محترم دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ زکوٰۃ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کیا ہوا اسلام کا ایک اہم رکن اور فریضہ ہے، ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ بات رہ گئی کس کو دیں، مصارف زکوٰۃ کیا ہے، اتنے چونکہ 2-3 جمعوں کا اکٹھا کر دیا تو اس لیے پاسبل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے جب رمضان اور روزے کے تعلق سے اس کے مسائل بیان کیے جائیں گے، اس میں تھوڑا بہت وہ ہے وہ چیز آ جائے گی۔ باقی مشہور ہے، آپ سبھی جانتے ہیں کس کو دینا ہے، لیکن آج کل جو چلن عام ہو گیا کہ اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو، جس کو نوکری پہ رکھا ہے اس کو ہی دے دو، اور ایسا تو بغیر علماء کرام سے پوچھے بچائے اس کو ہی دے دو، اور جب اس کو دے دیتے ہیں بعد میں پوچھتے جناب ہم نے اس کو یہ ایسے مدد کی، کیا یہ درست ہے؟ تو اس میں بہت ساری صورتیں ہیں جہاں درست بھی ہوتا ہے اور بعض جگہ درست نہیں بھی ہوتا ہے، تو اس لیے رابطہ کر کے ہی زکوٰۃ دیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ لینے جانے والے جو موصولین زکوٰۃ ہیں وہ جا کر بتاتے ہیں، وہ لے آتے تھے بیت المال کو، آدمی اپنی مرضی سے تو کچھ کرتا ہی نہیں تھا۔ تو لہذا آپ یا تو اس طریقے کو سیکھیں، جان لیں کہ کہاں خرچ کرنا ہے، اب تو کوئی حل بھی نہیں ہے، اور آپ کو طریقہ نہیں معلوم تو براہ کرم علماء کرام سے، اپنے جس کو بھی بہتر آپ جانتے ہیں اس سے رجوع کریں۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو دین پر، اسلام پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔